إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن ہمارا آیت نمبر 153 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد لو صبر اور نماز سے۔ جیسے پہلے ہم جو ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں اس کو پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح صبر اور نماز جو ہے وہ مدد کرتی ہے انسان کی۔ میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے سم اپ کرتی ہوں۔ یہاں جس کانٹیکس میں آیت آ رہی ہے اس سے پیچھے دین کے کام کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب دین کی نعمت کا ہم عملی شکر ادا کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی اور ہم اس پر اس کا ابلاغ کر کے خود عمل کر کے اور دوسروں تک اس کو پہنچا کر اس کا عملی شکر ادا کرنا چاہیں گے، جو کہ ہمارے فرائض میں سے ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، تو اس میں پھر ہمیں مشکلات تو آئیں گی۔ وہ مشکلات جو ہے وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، مالی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب امت وسط کا کام جو ہے وہ ایک obviously ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، تو اس میں پھر ساتھ ہی آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشکلات کو ٹیکل کرنے کے لیے حل بھی بتا دیا، کیونکہ دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں۔ آپ دین کا کام کرنا شروع کریں اور پھر آپ لوگوں کی باتوں یا اپنے کسی مالی یا جانی نقصان پر رک جائیں، آپ دین کے کام کو چھوڑ دیں، یا پھر یہ کہ آپ مشکل کا مقابلہ کریں، اور مشکل کا مقابلہ کرنے میں پھر آپ کو صبر چاہیے اور نماز سے مدد چاہیے۔ اور یہاں پر جو صبر ہے وہ اس دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے صبر جو ہے وہ ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اپنا سیلف کنٹرول، آپ کو تشدد کی پالیسی پہ نہیں اترنا، آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو فریق مخالف ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ کے دین کو نہیں مانتا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس پر طیش نہیں کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ جو مشرک تھے یا یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں نقل کی گئی ہیں ان کی باتیں۔ وہ آپ کو جھوٹا بھی کہتے تھے، وہ آپ کو ساحر بھی کہتے تھے، وہ آپ کو کاہن بھی کہتے تھے، اور وہ آپ کو لوگوں کے بیچ میں فساد ڈلوانے والا بھی کہتے تھے، بہت کچھ وہ کہتے تھے۔ لیکن کہیں آپ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی پرتشدد ریئیکشن دیا ہو، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے سیلف کنٹرول۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ تم ان کے خداؤں کو گالی نہ دو، بدلے میں یہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے، یہ اللہ کو نادانی میں گالی دے بیٹھیں گے۔ تو بیسکلی سیلف کنٹرول سب سے پہلا، جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی جو ایکسپریشنز ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ جب آپ کو دیکھے تو وہ آپ کو ایک حامل قرآن آپ اس کو نظر آئیں، یعنی حامل قرآن کی جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں، غالباً ابن القیم نے کا ہے یہ کال یا کسی اور اسی طرح بزرگ کا کال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے آپ اس کو اس کی خاموشی سے پہچانیں جبکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگ جب چیخ رہے ہیں، ابیوزو لینگویج یوز کر رہے ہیں، آپ کے دین کے خلاف بول رہے ہیں، آپ خاموش رہیں، خاموش رہیں، تحمل سے سنیں۔ اور پیچھے بھی آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کا کہا، ٹھیک ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کریں جو کچھ ہی آپ کو کہتے ہیں، پھر جان کے اوپر صبر، مال کے اوپر صبر، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ تو سب سے پہلے سیلف کنٹرول، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا صبر کا پہلا حصہ دین کے کاموں میں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو اس راستے میں جتنی مشکلات آ رہی ہیں، جانی ہے، مالی ہے، یا جیسے ابھی پہلے میں عرض کر رہی تھی کہ کس قدر مشکل
حالات سے گزر کر جو ہیں وہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس میں پھر جو بھی مشکلات آتی ہیں تو اس میں حوصلے کے ساتھ، تو یہاں صبر بمانے استقامت ہے۔ استقامت کیسے؟ سیلف کنٹرول، پھر جو مشکلات آنی ہیں اس میں ڈٹ جائیں، اس میں استقامت اختیار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دین کے کام میں بہر صورت کامیابی ہے۔ میں نہیں دیکھوں گی، میری آگے آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ ایک علاقے میں جہاں میں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا، مثلا میری مخالفت ہوئی، لوگوں نے میرا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا، لوگوں نے مجھے لیبل کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ اس جگہ سے دین کا کام ہوتا رہے گا اور کس طرح سے عفو اور درگزر کی پالیسی کے ساتھ، تو قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عفو درگزر سے کام لو، اس سے ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو صبر نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر ہم دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر والصلاۃ، نماز کے ساتھ مدد لو۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے جب یہ بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں یہ بات پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب جو نماز ہوتی ہے نا، بیسیکلی نماز انسان کو یہ چیز ریئلائز کراتی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، بیسیکلی نہ وہ استقامت اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ سیلف کنٹرول کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی جانی یا مالی نقصانات کو پورا کر سکتا ہے، بیسیکلی وہ خود کچھ کر نہیں سکتا، تو اس کو ڈیوائن ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، الہی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ نماز جو ہے وہ ہمیں اللہ کی مدد دلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے نا کہ اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی امر درپیش ہوتا، کوئی کام درپیش ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، وہ نماز کی طرف فزع، جلدی کرتے، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی دو رکعت نماز پڑھتے اور اپنے رب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے۔ تو اصل سولوشن وہیں سے آنا ہے، اصل مدد وہاں سے آنی ہے۔ کام ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیے تو بغیر ہمارے بھی کام کروا لے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے۔ ہم کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا، نئی مخلوق لے آئے گا، ہماری جگہ کوئی اور انسان کھڑے ہو جائیں گے، انسانوں کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ جیسے قرب قیامت جو ہے وہ دابت الارض نکل آئے گا، جب انسان سارے دین کے کام سے دور ہو جائیں گے تو آخری حجت قائم کرنے کے لیے دعوت الارض کو نکال دیا جائے گا۔ وہ ایک جانور ہوگا جو لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، ان کو آخری میسج دے کے اور پھر آخر میں ان کے اسٹیمپ کر دے گا کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی اور مسلمان ہو نہیں سکے۔ تو اللہ چاہے تو بغیر کسی واسطے کے وہ پورے دین کو چھا دے، دین اسلام پر، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پہ جمع کر دیتا، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اسباب کو دیکھ کر کام کرتا ہے، وہ اسباب سے جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتے بھیجے تھے، کیونکہ فرشتے سبب تھے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، مدد تو اللہ نے کرنی تھی، فرشتے مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سبب دیکھ کے مطمئن ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ جو فرشتے بھیجے گئے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مدد آنی اللہ کی طرف سے ہے، سولوشن آنا اللہ کی طرف سے ہے، جس کے لیے نماز ایک راستہ ہے جو ہمیں سکھا دیا گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان اللہ مع المصلین، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہاں مینشن صبر کو کیا گیا، کیونکہ نماز کی طرف رغبت بھی جو ہے اس میں بھی انسان کے اندر ایک ثبات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے؟ تو وہ ثبات جو ہے وہ صبر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور صبر جو ہے جیسے بھی سیدھا کہتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ صبر نہیں مانگنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اس کو صبر دیا جاتا ہے، صبر کرنا چاہتا ہے۔ جو صبر کرنا چاہتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی آزمائشیں آئیں، آپ یہ نہیں مانگ رہے
آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا شخص بنا دے جو آپ کی رضا میں راضی رہنے والا ہو، جو آپ کے دین کے رستے میں، آپ کی فرما برداری کے رستے میں استقامت رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے صبر دے، تو کوئی مشکل مانگ رہا ہے اپنے لیے جس میں اس کو صبر کرنا ہے. صبر تو آپ کو ہر وقت کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ کرنا ہوتا ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں آپ کو کچھ خاص سینیریو کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ خوشی میں بھی صبر کر رہے ہیں اور آپ غمی میں بھی صبر کر رہے ہیں، کیونکہ صبر بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا. تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. جب ہم کوشش کریں گے اللہ کی راہ میں تو ضرور اس میں اللہ کی مدد آئے گی. اب یہ مدد جو ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں، ہمارے لیے مددگار پیدا کر دیں، ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دیں، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اسی طرح ہم کام کر پائیں. یہ ایک طرح کی مدد ہے. اور دوسری مدد کیا ہے؟ دوسرا اللہ کی معیت کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بینیفٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فائدہ دیتا ہے. مثلا ایک طالب علم جو علم کی راہ میں نکلتا ہے اور اس راستے میں مشکلات برداشت کرتا ہے، تو اس راستے میں جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شہادت کا رتبہ دیتے ہیں، خواہ اس کی موت جو ہے وہ بستر پہ ہی کیوں نہ آئی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک طالب علم جو دین کا علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس راہ میں جب اس کو موت آتی ہے، جیسے ترمذی میں حسن درجے کی روایت ہے کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. ترمذی اور مسلم کی یہ روایت ہے. تو جس شخص کو علم کی تلاش کے راستے میں موت آئی، یہاں تک کہ اس کا جو ہے وہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ شخص جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ آتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس راستے میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. پھر اسی طرح دوسری جو مسلم کی روایت ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص جو ہے وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. تو یہ دین کا علم حاصل کرنے کی ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، تو مدد کس کس طرح سے آتی ہے. دنیاوی طور پر بھی آتی ہے کہ اس کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ اگر اس کو اس راستے میں اس کی آزمائشیں مطلوب ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تقدیر میں ابھی اس کی مشن کو پورا ہونا نہیں لکھا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے، واپس بلا لیتے اور اس کو شہادت کا درجہ دیتے. اور پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے جو مرسل درجے کی حدیث ہے کہ جس شخص کو علم کی تلاش کے راستے میں موت آئی تاکہ اس علم کے ساتھ اسلام کو وہ زندہ کرے، یعنی وہ علم کی تلاش اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی اسلام آگے دین کا کام کرے، تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے یہ سب اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈز ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مشن رکھیں اپنے ذہن میں اور آپ اس کے لیے انتھک محنت کریں لیکن آپ اس کو فلفل نہ کر سکیں. تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی محنت رائے گاہ گئی. آپ نے جو بیج بو دیا ہے ایک وقت مقررہ وقت آئے گا جس کے اوپر وہ تناور درخت بن جائے گا، لیکن آپ کے حصے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور خود اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے ریوارڈ رکھتے ہی ہیں. کتنی خوشی ہوئی ہے یہ حدیثیں سن کے کہ ہم سب دین کا علم حاصل کریں، ہم سب اس کے لیے کوشش کریں، جتنی بھی بھاگ دوڑ ہم کریں، اگرچہ کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں لیکن ظاہر ہے ٹائم مینج کریں. اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. سو سکتی تھی خواتین اس ٹائم پر، ٹی وی دیکھ سکتی تھیں، گھر کے کام کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا.
آپ لوگوں نے سب کچھ چھوڑا اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، تو یہ آپ کی ایک مشقت ہے جو آپ اس راستے میں اٹھا لیں. پھر اس کے اوپر عمل کرنے میں جو مشقت ہے، پھر اس کو آگے پہنچانے میں جو مشقت ہے، تو سبحان اللہ کتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور آپ کے ریوارڈ بھی جو ہیں وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اب اسی راستے میں دین کے کام کرتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان تک دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو تم ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. شہداء جو ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید جو ہے اس کی روح جو ہے وہ سبز پرندوں کے قالب میں عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں رہتی ہیں، اور وہ اپنے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. ان کو مردہ نہیں کہا گیا، ان کو زندہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا شعور ہم نہیں رکھتے. ہم انہیں اپنی اس زمینی زندگی کا، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیاوی، ہم اس طرح سے نہیں ان کو سمجھ سکتے کہ وہ ایسے ہی سن رہے ہیں اور وہ ایسے ہی رزق دیے جا رہے ہیں جیسے ہم کھا رہے ہیں. نہیں، اس کی نوعیت کیا ہے؟ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. ان کو مردہ کیوں نہ کہا جائے؟ مردہ کیوں نہ کہا جائے؟ بات دراصل یہ ہے کہ موت جو ہے نا، جیسے آپ صاحب نے فرمایا نا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت، تو موت جو ہے یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک خوش آئند چیز نہیں ہے، یہ انسان کو ایک طرح سے دکھی کرنے والی چیز ہے. تو جو شہید ہوتا ہے اس کے جو عزیز و اقارب ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، ان کو اس تکلیف سے بھی نجات دینے کے لیے کہ وہ ایسے ہی نہیں مر گئے جیسے کوئی بھی عام انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بلکہ جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ ایک اور زندگی ان کی ہے، اور وہ زندگی بہت خاص ہے، وہ کسی اور شخص کو نہیں ملتی، صرف شہید کو ملتی ہے. اور شہید کی جو دنیاوی موت ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت میں اس کو صرف ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی چونٹی کاٹ لیتی ہے. بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جسم چھلنی ہے، جیسے آپ صحابہ کرام کے بارے میں یا غزوات کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر 70 سے زیادہ نیزوں کے نشان تھے. آپ سوچ سکتے 70 سے زیادہ نیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی نیزہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ایک سٹک ہوتی ہے جس کے آگے بڑا شارپ سا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نائف ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے. تو وہ 70 سے زیادہ ان کے جسم میں اس کے نشان تھے، اور پھر ایسے ایسے گھاؤ کہ ایک طویل عرصہ بھی لگ جائے اگر وہ شخص زندہ ہو تو وہ بھرنے میں اس کے. تو یا سر ہی تن سے کاٹ دیا گیا، یا پہلے ہاتھ کاٹا گیا، پھر بازو کاٹے گئے، پھر ٹانگیں کاٹی گئی، تو ایک تکلیف ہے. لیکن جب وہ لذت، اس موت کی لذت ایسی ہے کہ صرف شہید جو ہے وہ یہ تمنا کرے گا اللہ کے پاس کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے. کوئی نبی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ انہیں اس دنیا میں واپس بھیجا جائے. یہ دنیا جو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کوئی نبی بھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن شہید کو وہ لذت ملے گی اور وہ ایک ایسی زندگی انجوائے کر چکے ہوں گے وہاں پر کہ وہ چاہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہر بار ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہم اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے آئیں. تو اتنی قدر و منزلت ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، لیکن یہ کہ ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ شہیدوں کی قبروں پہ جا کر تو دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یہ تو زندہ ہے اپنی قبر میں اور یہ ہماری سنتے ہیں اور یہ ہماری اللہ سے سفارش کریں گے. وہ اللہ کے پاس ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں اور عرش کے ساتھ جو کنتیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان کے اندر یہ قیام کرتی ہے، جنت میں گھومتی پھرتی ہیں اور پھر وہاں پر آ جاتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کیسی. آگے بھی یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے پڑھیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب دین کو اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. شہادت کی بات ہو رہی ہے، پیچھے آپ نے یہ پڑھا کہ کس طرح آپ صبر اور نماز سے مدد لیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آزمائش ہو جائیں گے.
پھر हमसे अल्लाह सुब्हाना व तआला देखेंगे तो सही, पूछेंगे तो सही कि किस तरह से जो है वो तुम कितने सच्चे हो। तो जैसे हमने अगर बिलाल की वो कॉल आपके साथ शेयर किया था ना कि फिर अल्लाह ताला ठोक बजा के तो देखेगा ना। और यहाँ वो बुनियादी मसाइब खमसा का जिक्र है, यानी 5 मसाइब का जिससे अमूमी तौर पर आजमाइश आती है। और ये अगर हम इसको सम अप करें तो ये जहनी आजमाइश और जिस्मानी आजमाइश और माली आजमाइश आती है। ठीक है, जहनी आजमाइश यानी खौफ के जरिए, और जिस्मानी आजमाइश में भूख है और जानों और फलों का नुकसान है, जानों का नुकसान है, और माली आजमाइश में फिर मालों का और समरात का नुकसान है। तो ये 3 तरह की ही आजमाइशें आती हैं। हर शख्स की आजमाइश की नौयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब आप ये देखिए कि मदीना के जो मुसलमान थे उन पर कैसे कैसे खौफ के मौके आए। बिल्कुल जाते ही 2 हिजरी में बदर, 3 हिजरी में ओहद, फिर गज़वा अहज़ाब की कैफियत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अहज़ाब में बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुनालिकल नब्तलियल मुमिनीना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कि वहां पर मोमिन जो हैं वो ऐसे आजमाए गए कि उनको शदीद तरीके से हिला डाला गया। और एक और जगह इसी में सूरह अहज़ाब में आता है कि उनकी जानें जो हैं वो, सांसें जो हैं वो हलक तक आ गई, उनके दिल जो है वो हनाजिर हलक तक आ गए। तो ये बेसिकली होना ही था, ये बेसिकली आजमाइश आनी ही थी। जब अल्लाह ताला ने एक बड़ी नेमत उन्हें दी तो फिर अल्लाह ताला ने उनको मजबूत भी बनाना था, अल्लाह ताला ने उनकी ट्रेनिंग भी करनी थी। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आजमाइशें क्यों आती, किस किस वजह से आती हैं और किस लिए आती हैं। तो मुसलमानों की ट्रेनिंग जरूरी थी। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने उनको क्या ट्रेनिंग दी कि आप बेशक तादाद में कम कितने ही क्यों ना हो, अगर आपका ईमान मजबूत है, अगर आपका अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत है तो आपको ही फतह मिलेगी, अल्लाह ताला आपके लिए फरिश्ते उतार देंगे। ग़ज़वा ओहद में उनकी क्या ट्रेनिंग हुई कि अगर आप अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते, अगर आप नाफरमानी करते हो तो आप नुकसान उठाओगे। और वो नुकसान क्या था, 70 से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए थे। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब में आप देख लीजिए कि मुसलमान और मुनाफिकीन थे वहां पर। मुनाफिकीन क्या कह रहे थे कि चलो घरों को भाग चलो, वापस चलो मदीना की तरफ। लेकिन मुसलमान क्या कह रहे थे, मुनाफिक क्या कह रहे थे कि वो अल्लाह और उसके रसूल का वादा क्या हुआ, यानी उन्होंने अल्लाह से बदगुमानी की। लेकिन मोमिन क्या कह रहे थे कि हाँ यही वो वादा था, यही वो वादा था, हमारे रब ने तो अपना वादा सच कर दिखाया। यानी उन्हें अल्लाह पर भरोसा था, वो रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन की कैफियत में थे। हालांकि ये जो जंग थी इसके बारे में बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जो खौफ की कैफियत है, यानी जो एक आजमाइश थी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात कोई मेरा पहरा दे ताकि मैं सो सकूं। क्योंकि एक जो लीडर होता है उसको अपने फुल जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो पूरा का पूरा उसको अपना पोटेंशियल देना है, तो उसके लिए उसको रेस्ट की भी जरूरत है। अब मुसलसल खंदक की खुदाई भी है और उसके बाद फिर वो घिराव भी है जो उन्होंने सारे अरब के मुशरिक कबाइल ने किया हुआ था। तो इसमें फिर थोड़ी सी रेस्ट करना चाह रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकि मैं सो सकूं। तो ये सुनकर साद बिन नबी वकास असलहे से मुसल्ला होकर आ गए और कहा कि या रसूलल्लाह मैं पहरा देता हूं, आप सो जाएं। फिर इसी तरह बुखारी की एक और रवायत है कि एक रात अहले मदीना ने एक खौफनाक आवाज सुनी और वो परेशान हो गए और फिर उस आवाज की सिमत में जो है जाने की कोशिश की कि पता करें कि क्या है। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ से वापस आ रहे हैं और फरमाया कि डरो नहीं। यानी इस कदर मुश्किल के साथ, इस कदर तकलीफ दे सिचुएशन थी कि एक जोरदार आवाज सुन के सब खौफजदा हो गए और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही जाके खबर लेकर आ चुके थे। तो बात दरअसल ये है कि जब हम दीन का काम करने लगेंगे, जब हम दीन सीखेंगे, जब हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो इम्तिहान तो होंगे। और इम्तिहान तो वैसे भी है, ये दुनिया वैसे ही इम्तिहान का है। ठीक है, जैसे सूरह मुल्क में आप लोग पढ़ते हैं ना कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया की तरतीब अल्लाह ने बनाई ही इसलिए है, ये क्रिएट ही इसीलिए की गई है
اور زندگی کے بعد موت رکھی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، تو جو احسن عمل کرے گا اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو دنیا جو ہے وہ امتحان کا ہے. اسی طرح سورہ کہف میں بھی آتا ہے کہ اس زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے سارا اس کو بنایا ہے، اس کے اندر سب چیزیں رکھی ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں. یہ آزمائش کے لیے ہی جو ہے یہ زمین جو ہے یہ بنائی گئی ہے، ہمیں اتارا ہی امتحان کے لیے گیا ہے. تو ایک تو عمومی امتحان ہے جو سب کا ہوتا ہے، اور ایک یہ خصوصی امتحان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ امتحان جو ہے یہ پھر آتا ہے مومنوں کے اوپر. جیسے مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے اللہ کی، اسی طرح مومنوں کے لیے خاص امتحان بھی ہے. بڑے درجات کے لیے بڑے چیلنجز قبول کرنے پڑتے ہیں، بڑے ریوارڈ کے لیے بڑے چیلنج کو پورا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے. گورنمنٹ، مثال کے طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے کہ یہ امتحان آپ پاس کر لیں تو آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا جائے گا، یعنی یہ عہدہ دیا جائے گا یا یہ نقد رقم ملے گی، اور وہ ایک بڑی رقم. دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کہیں گے نہیں بس ٹھیک ہے ہم جس حال میں ہیں ہم خوش ہیں، ایک عام جگہ پر ایک عام سٹیٹس پر آپ بیٹھے رہیں، بس ٹھیک ہے دیٹس فائن، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ایک بڑے ریوارڈ کے لیے اس چیلنج کو قبول کریں اور اس امتحان میں جا کے بیٹھ جائیں. تو جو اسلام قبول کرتے ہیں نا لوگ، ان کے اندر بھی پھر دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ جو بس ٹھیک ہے برابر سرابر میں راضی رہتے ہیں، ٹھیک ہے بس میں نے نماز پڑھ لی ہے کافی ہے، اور یہ کر لیا تو کافی ہے. لیکن بعض جو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، ہم نے تو جنت الفردوس سے اعلیٰ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے. بعض ہوئے جو کہتے ٹھیک ہے جنت میں چلے نا کافی ہے، لیکن بعض کہتے نہیں 100 درجے جنت کے، میں سب سے نیچے نہیں رہنا چاہتا، میں سب سے اوپر جانا چاہتا ہوں. تو پھر اس کو امتحان بھی زیادہ پاس کرنے پڑتے ہیں. تو اس کو پھر اس طرح کی آزمائشوں میں سے زیادہ گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا ریوارڈ بھی زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ ان کی بڑے بس وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور وہ ایک عام سی زندگی گزارتے چلے جاتے. لیکن بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آ رہی ہوتی، بہت ساری مشکلات آ رہی ہوتی. تو جو زیادہ صبر کرتا ہے، جو زیادہ شکر کرتا ہے، جو زیادہ مشقت اٹھا لیتا ہے، جو زیادہ اس کو اچھے بھلے طریقے سے گو تھرو کر جاتا ہے، تو پھر اس کا ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو امتحان تو ہوگا اگر آپ کو بڑے ریوارڈز چاہیے. اگر آپ بڑے ریوارڈز ہی نہیں لینا چاہتے اور آپ ایک میڈیوکر کیا اس سے بھی نیچے کے درجے میں رہنا قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ نہیں برداشت کرے گا، اس سے آگے اس کا پوٹینشیل ہی نہیں ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان آزمائشوں میں اگر آپ بھوک کو دیکھیں تو صحابہ کرام کیسے بھوک کے ساتھ آزمائے گئے تھے. غزوہ احزاب ہی کی مثال لے لیں کہ پیٹ کے اوپر پتھر تک باندھ دیے انہوں نے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے خندق کی کھدائی کرتے ہوئے. شدید سردی کا موسم تھا، اور پھر عمومی طور پر مدینہ کے اندر جو حالات تھے، تو ابو ہریرہ کا وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ صفہ کے میں رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے. تو ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اتنی شدید بھوک کہ وہ اب منہ سے مانگ تو سکتے نہیں تھے. تو مسجد کے باہر کھڑے تھے، تو حضرت ابوبکر آئے تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب ان سے پوچھا، انہوں نے مطلب بتا دیا، سمجھا دیا، وہ چلے گئے. حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بتایا، سمجھا دیا، چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. اور کہیں سے پھر ایک پیالہ دودھ کا آیا اور وہ ان کو دیا گیا. بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، کیونکہ جب وہ دین سیکھ رہے تھے، وہ اپنے علاقوں سے آ کے ہاسٹلائز ہوئے ہوئے تھے، تو وہ ان کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کما سکیں. وہ ہماتن جتنا ٹائم پیریڈ کے لیے وہاں تھے تو وہ دین ہی سیکھنے میں اپنا وقت لگاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو فقط ان کے پاس تہمت تھی یا کمبل تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ پھر جب نماز جب انہوں نے پڑھنی ہوتی تو وہ اس کو تہمت کو یا کمبل کو کھول کے گردن سے باندھ دیتے.
اور وہ بھی کتنا ہوتا کہ باز کی پنڈلیوں تک جاتا اور باز کے ٹخنوں تک، یعنی اتنا تھوڑا سا کپڑا صرف ان کے پاس ہوتا تھا لباس کے نام پر، اور خوراک کے نام پر آپ دیکھ لیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پہلا چیلنج قبول کیا تھا جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو یہ ایسے آزمائے کے، ایسے آزمائے کے، اور پھر ان کے رتبے دیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ، ہمارا سب سے بڑا غم و غم کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جو اللہ سے ان کو امید تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیں گے، تو وہ سب ریوارڈز ان کو مل گئے ہیں، وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ دنیا میں انہوں نے رضیت باللہ ربن کی کیفیت رکھی، خوف میں، بھوک میں، مالوں اور جانوں کے نقصان پر، تو آخرت میں بھی اللہ نے ان کو راضی کر دیا، وہ راضی ہو گئے ان سارے ریوارڈز کو پا کے، جیسے بھی شہداء کی مثال میں ہم نے دیکھا۔ وہ بشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، کیونکہ آزمائش ذہنی ہو، یعنی انسان خوف کے ذریعے آزمایا جائے، یا بھوک کے ذریعے، یا مال اور جانوں کی کمی کے ذریعے، رزق میں کمی کے ذریعے آزمایا جائے، جب تک اس کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اور یہ صابر کون ہوتے ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ جو بھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ تو صرف ایک آزمائش ہے۔ اصل میں تو میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، اللہ کی امانت، یہ مال کیا تھا، اللہ کی امانت، یہ جان جو چلی گئی کیا تھی، اللہ کی امانت، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی نے تو دی تھی۔ تو انا للہ ہے ہی اللہ کا، تو اللہ نے اگر لے لیا واپس تو اس میں بے صبری کیسی، اس میں رونا دھونا کیسا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بھی تو پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ تو یہ ہے اصل میں رضیت باللہ ربن کی کیفیت، ٹھیک ہے؟ یعنی جو جس سچویشن میں بھی وہ ہوں، جس بھی مصیبت میں وہ ہوں، جس بھی آزمائش میں وہ ہوں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، ہمیں اللہ نے اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے؟ مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، اپنی جان ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ ہی کا تو تھا۔ تو پھر اور ہم بھی پھر بالآخر اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، تو پھر نقصان میں تو نہ رہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں جب وہ اس سچویشن میں پہنچتے ہیں۔ جیسے وہ ایک روایت ہے نا کہ فرشتے جب ایک شخص کی اولاد میں سے کسی کو کی جان قبض کرتے ہیں، تو جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کی عزیز ترین چیز لے لی؟ تو وہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی ہم نے اس کی وہ عزیز ترین چیز لے لی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کی جان کا ٹکڑا، یعنی وہ اتنی عزیز جو چیز تھی وہ اس کی جان کا ٹکڑا تھا، تم نے وہ لے لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے وہ لے لیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کہا، یعنی جب ایسا ہوا تو پھر اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام ٹھکانہ بنا دو جنت میں، حامدون میں، یعنی اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں۔ تو جو شخص اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر بڑے بڑے انعامات ہیں۔ کیا انعام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں ہیں۔ یہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو ہوں گی ہی،
دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے اسی طرح سے نوازتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب اپنی آزمائشوں پہ پورا اتر گئے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا اس میں مختلف کلمات کے ذریعے، وہ اس پہ پورا اترے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام اسی طرح لیا جاتا ہے اور اسی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، وہ ان کو ایک خاص رسپیکٹ دیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں. وَأُولَئِکَ ورحمہ، اور رحمتیں ہوتی ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کو راہیں سجھاتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملتی ہے کہ کس طرح آپ آگے چلیں. اچھا، اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے سمندر کے کنارے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو بس پکڑے گئے، بس اب تو ہم مارے گئے، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا. یعنی اب آگے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ راستے بھی اللہ میرے لیے کھولے. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں ہوتے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ کیا ہوتا ہے؟ شعائر اللہ یا شعار کی جمع ہوتی ہے شعائر. ٹھیک ہے، شعار کہتے ہیں جو کسی خاص کا نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسے آپ انسیگنیا بولتے ہیں. کسی کمپنی کا انسیگنیا ہوتا ہے جو شو کرتا ہے کہ یہ کون سی کمپنی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو دیکھ کر کچھ خاص چیز یاد آتی ہے. مطلب خاص چیز سے مراد کیا ہے؟ جیسے مذہبی شعار ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اورنج کلر، یا وہ پگڑی دیکھ کر، یا وہ کرپان دیکھ کر سکھ یاد آتے، سلیب دیکھ کر عیسائی یاد آتے. تو یہ جو ہیں ان کے شعار ہیں. اسی طرح اللہ کے بھی کچھ شعار ہیں، یعنی اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ٹھیک، مثلا یہاں کس کا ذکر ہے؟ صفا اور مروہ کا. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن پر حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں. ٹھیک، اسی طرح بیت اللہ ہے. پھر ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جیسے ہدی کے جانور ہوتے ہیں، جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان کو بھی شاعر اللہ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سحر اور افطار کا وقت ہے، اس وقت آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شاعر اللہ ہے. اسی طرح آپ جب کسی پردے دار خاتون کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے کہ یہ اسلام پر چلنے والی عورت ہے، یا یہ اللہ کا حکم ہے پردہ، تو وہ پردہ بھی آپ کو اللہ کی یاد دلا رہا ہے، تو وہ بھی شاعر اللہ میں آ جاتا ہے. اسی طرح کی بارش شخص کو دیکھتے ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ یہ ایک نیک شخص ہے، یہ اسلام آپ کے ذہن میں آتا ہے، یہ اللہ کے کامات آتے ہیں، تو وہ بھی شاعر اللہ بن جاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے وہ شاعر اللہ کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور شاعر اللہ میں یہاں صفا اور مروہ کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ مشرک جب حج کرتے تھے تو وہ بھی سعی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم اب اگر عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو کیا ہم سعی کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں. تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں سعی کرے. ٹھیک ہے، ومن تطوع، تو جو کوئی خوشی سے ایسا کرے گا، خیرن، تو یہ ایک نیکی ہے، یعنی بخوشی سعی کرو، بخوشی کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ خوب قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ان ایفرٹس کو جو تم نے کی اس راستے میں، حج اور عمرے کے راستے میں، بے شک وہ ایک سعی ہے
ایک اللہ کی نیک بندی کی جو سنت اللہ نے اس میں رائج کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال کی قدردانی کرے گا، اور وہ تمہاری نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ خوب علیم ہے۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا اس کو 2-4 منٹ میں لے کے اس کو جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ عراق تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے یعنی حضرت اسماعیل کو اور بیوی حضرت حاجرہ کو مکہ کے بیاب و گیاس صحرا میں چھوڑ دیا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمیں کیوں یہاں چھوڑ کے جاتے ہو، تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس پر اس اللہ کی بندی نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو صبر کی اور ان کی ہم مثالیں بار بار پڑھتے ہیں، لیکن یہاں حاجرہ جو تھی ان کے کردار میں آپ کو بہترین مثالیں ملیں گی، اور سب سے پہلی مثال توکل علی اللہ کی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میرا یہ ایمان ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس بھی سچویشن میں ڈال رہا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ یہاں پہ کتنی بڑی آزمائش تھی ان کی، شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں جنگلی جانوروں کا، ڈاکوؤں کا اور بھوک سے اور پیاس سے مر جانے کے خطرات ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو مشکیزے کا پانی اور کھجوریں جو جب ختم ہو گئیں اور بچے نے رونا شروع کیا تو اس کے رونے سے مجبور ہو کر پھر حاجرہ جو تھیں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں، اور جب وہ واپس آئیں تو اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس ایک چشمہ ابل رہا تھا، اور یہی جو پھر حضرت حاجرہ نے جو کہا تھا نا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے وہاں تو ان کی حفاظت کی سو کی، وہاں تو بنو جرہم کو بھیج دیا، اور وہ زمزم جو تھی کا جو وہ بنا تھا چشمہ وہ اون کرتی تھی حضرت حاجرہ۔ بنو جرہم اسی شرط پہ وہاں ٹھہرے تھے کہ وہ پانی استعمال تو کریں گے لیکن اس کی ملکیت حضرت حاجرہ کے پاس رہے گی، اور وہ آنر اور پھر ان کے بیٹے کو نبوت اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو کہ اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تا قیامت جب تک بیت اللہ میں حج اور عمرہ ہوتا رہے گا حضرت حاجرہ کی یہ سنت جو ہے یہ جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے بندے کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شاکر وہ بہت بڑا قدردان ہے، وہ کہ چھوٹی سی چھوٹی کوشش کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی بھلی نیت کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، وہ اس کو بھی قبول کرتا۔ آپ کی ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر دیتا ہے، اور پھر 700 گنا، پھر 7000 گنا، اور پھر بے انتہا لامحدود۔ ایک کھجور جو اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی میں سے خرچ کی جائے احد پہاڑ جتنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، اس سے ایسا کوئی قدردان ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی قدردانی پھر ایسے کی کہ ان کی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی ایک رسم سمجھتے تھے، لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ یعنی جو صحیح ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے۔ یہ کیونکہ مشرک جو تھے ان کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے صفا کے اوپر جو تھا وہ اصاف کا نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا، اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ نائلہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ تو وہ تو ان بتوں کے لیے صحیح کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان 2 بتوں کے لیے نہیں صحیح کر رہے، تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ تم اللہ کی خاطر کر رہے، اللہ کے ان شاعر کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہو۔ تو وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو خوشی سے اسے کرے گا، تھکان محسوس نہیں کرے گا، دل کی رغبت کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا، بوجھ سمجھ کے نہیں صحیح کو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت حاجرہ کے قدموں کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کو مسلسل جو ہے اس عمل کو جاری کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیچھے جذبہ اور نیک نیتی بھی دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر آج کا ہم اپنا لیسن اینڈ کرتے ہیں، اور جو سیکھی ہے بات ہم نے وہ یہ سیکھا کہ ہمیں نیکی کرنی
نیکی کرنے میں جو مصائب آتے ہیں ان پر صبر کرنا ہے، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، اور اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاکر علیم ہے، وہ آپ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، خواہ وہ آپ کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کسی کی بد زبانی کے بدلے میں اپنی زبان کو، اپنی ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت قدردان ہے، وہ اس میں آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جب آپ صبر کریں گے، آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانی کر دیں گے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے، تو یہ سب راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی اس کے پیچھے، خواہ ہم اس نیکی کو پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ پہلا قدم تو اٹھائیں، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر، اس راہ کے اوپر چلنا تو شروع کریں۔ پہلی دفعہ میں دوڑ نہیں لگا سکتے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لے کر اللہ کی رضا کے پیچھے چلنا تو شروع کریں۔ اللہ کی سرشتی کو ہم تھامیں تو صحیح، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔